الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اس دن اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، ان
ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے وہ ایک کل ہے۔ اس کل کو ہم حصوں بخروں میں تقسیم کر کے اپنی مرضی کے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے، اور ارکان اسلام سے ہوتا ہوا، پھر حقوق العباد سے ہوتا ہوا، وہ پھر راستے میں کوئی اگر پتھر یا تکلیف دہ چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھانے تک سارا کا سارا اسلام اور ایمان، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز اٹھانا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لہذا یہ سارا ہی دین ہے، اس سارے دین پر بحیثیت کل عمل کرنا پڑے گا، پھر جا کے جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی کا اس میں سے پک اینڈ چوز کر لے، یہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ وہاں جا کے ایک آدمی یہ سوچے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جزوی مسلمان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور سیزنل مسلمان بھی اللہ کو پسند نہیں، کہ خاص سیزن آیا، رمضان آ گیا ہے، نیکیاں کر لو، نیکیوں کا موسم بہار آیا۔ یقیناً رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اس کے اندر بہت ساری رحمتیں، اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تو سارا سال ہر رات اس کی طرف سے تو منادی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یہ سارا سال ہوتا ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں ہوتا۔ ہم جو صرف رمضان میں مسلمان بنے ہوتے ہیں اور باقی 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ہم کل کلا اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور پھر یہ بھی سن لیجئے، جس شخص کو دین کی خدمت کا شوق چڑھتا ہے، یا جس شخص کا خیال یہ ہے کہ میں آج باقی زندگی میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اب تقریریں کرنی چاہیے، اس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اب جمعے پڑھانی چاہیے، اس کا خیال یہ ہے کہ اب مجھے باقی زندگی لوگوں کو دین بتانے میں گزارنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہم اس میں کوئی چیز اپنی مرضی سے نہ شامل کر سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے سامنے جو اسوہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کا ہمیں تعارف کروایا، اس میں سب سے بنیادی چیزیں دو ہیں، ایک ہے سچائی اور ایک ہے دیانتداری۔ اگر یہ دو چیزیں کسی شخص کے اندر نہیں ہیں تو وہ چلے لگاتا پھرے، وہ طاق راتیں ساری قیام میں گزارے، وہ تہجد پڑھتا رہے، وہ قرآن کے کئی دور کر لے، اس کا ایمان ہی موجود نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے کہ سچ اور دیانتداری یہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ اس دن سچ نے فائدہ دینا ہے، اللہ فرماتا ہے اس دن سچوں کو سچ فائدہ دے گا۔ اب ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نگاہ ڈالیے، اللہ اکبر، یہ جو سچ اور دیانت ہے نا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے چند فرامین آپ دیکھ لیجئے، پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نگاہ ڈالیں۔
آپ نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتا ہے ایکون المومن بخیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مومن کوئی کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل پرلے درجے؟ فرمایا ہو سکتا ہے، نعم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بنائی ہیں، بعض بڑے کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں، بعض کنجوس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہوگا، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ وہ کنجوس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان اس کے اندر کامل ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایکون المومن جبانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا بہادر بنایا ہوتا ہے، طبیعتوں کی بات۔ بعض طبائع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طبعاً بزدل ہوتے ہیں، اب ان کے اندر کوئی بہادری دکان سے خرید کے تو ڈال نہیں سکتے، لیکن یہ ایمان کے منافی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، شاعر رسول ہیں، سبحان اللہ، لیکن بزدل ایسے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو پھرتا ہے یہودی مجھے لگتا ہے ریکی کرنے آیا۔ بہت خوفناک ماحول تھا نا غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ سارا عرب امڑ آیا تھا اس مدینے کی چھوٹی سی بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے۔ خندق کھودنا پڑی ان کو روکنے کے لیے، خندق کے پیچھے پہرا دینا پڑا، سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، اور کئی ہفتوں کا محاصرہ۔ اس کے پیچھے مسلمانوں کی بستی تھی اور پھر اس کے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی۔ تو عین محاصرے کے دوران اطلاع آئی کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کے ساتھ، تو یہودیوں نے عین محاصرے کے دوران بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ اب وہ جو بدعہدی کا اعلان تھا، اس کا مطلب ہے پیچھے وہ تو حملہ کر سکتے تھے مسلمانوں کی بستی پر، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ خوفناک صورتحال، اس خوفناک صورتحال کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ یہ وہ موقع تھا کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اس قدر خوفناک صورتحال تھی۔ اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی مشکل ہوتی تھی، ہم جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں مشکل ہے، آپ کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے تھے، ہمیں سکون آتا۔ یہ وہ موقع ہے کہ ہم نے جا کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ خوفناک صورتحال تھی، اب کیا کریں، ہم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بھی دشمن ہے، پیچھے بستی اکیلی ہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ خاموشی سے لیٹ گئے اور آپ نے چادر مبارک اپنے چہرے اقدس سے لی۔ یہ وہ موقع ہے جب صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ہماری آنکھیں پتھرا گئیں اور ہمارے کلیجے منہ کو آنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا۔ اس موقع پر جو پیچھے مدینہ میں مسلمانوں کی بستی میں جو بندہ چھوڑا ہوا تھا وہ حضرت حسان بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اندازہ کریں کتنا امپورٹنٹ رول تھا۔ اب یہودیوں نے حملہ کرنا تھا اس بستی پر، مدینے پر، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے آدمی یہاں پہ روکے ہوئے۔ یہ پتہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی بھیجا کہ وہ ریکی کر کے آئے، پہلے پتہ کرے کہ یہاں کتنے لوگ ہیں تاکہ حملہ اس حساب سے کریں۔ وہ پتہ کرنے کے لیے آیا تھا، ریکی کا آرام آرام سے پھر رہا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ، مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکی کرنے آیا ہے، یہ واپس جا کے اطلاع دے گا، اور اطلاع دے گا تو ہمارے اوپر حملہ ہو جائے گا، لہذا اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اس کو یہیں مار دینا چاہیے، لہذا وہ آرام آرام سے جا رہا ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کرو اور اس کو مار دو یہاں، تاکہ نہ یہ واپس جائے، نہ اطلاع جائے اور نہ حملہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے چٹا جواب دیا کہ میرے سے نہیں ہوتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اندازہ کریں سچویشن کتنی خوفناک ہے، اور ان حالات میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لیکن یہ بات ایمان کے منافی نہیں ہے۔ پھر جب وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اوپر حملہ کر گیا اور اس کو مار دیا، پیچھے سے جا کے یوں وار کیا اور مر گیا وہ، تو پھر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ مر گیا ہے، اس کی تلوار وغیرہ اتار لو جا کے، ظاہر ہے وہ کافر ہے اور مرد ہے، میں جا کے کیسے اتاروں؟
تو تم جا کے وہ اتار لو. اس پر بھی حضرت حسان نے جواب دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. یہ بزدلی ایمان کے منافی نہیں. تو صحابی پوچھتا ہے یقول المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ وما اللہ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ہے تو ایمان کوئی نہیں. ایمان ہے تو اس شخص کے اندر جھوٹ کوئی نہیں. اللہ اکبر. بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کا خیال یہ کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ مرفوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یتبع المؤمن علی کل خلق. مومن کے اندر ہر اخلاقی خرابی ہو سکتی ہے. وہ کسی وقت بڑبولا ہو جائے، ترش بولے، تلخ بولے، کم گو ہو جائے، بات کا جواب ہی نہ دے، لوگوں کو بالکل لوگ اس سے تنگ پڑ جائیں، یہ ہو سکتا ہے سارا کچھ. مومن کے اندر ہر اخلاقی وصف ہو سکتا ہے، لیکن دو باتیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، الا الکذب والخیانہ. ایک جھوٹ مومن کے اندر نہیں ہو سکتا اور دوسرا بددیانتی نہیں ہو سکتا. لہذا دیکھ لیجئے لوگوں کے اندر اگر جھوٹ اور بددیانتی موجود ہے تو ایمان کوئی نہیں ہے. یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل تو کوئی ایماندار بندہ بچا ہی نہیں، آج کل ایماندار ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو معلوم ہو کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بیان کی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی دو حدیثیں بیان کی. ایک تو میں نے دیکھ لی، دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں کب آئے گا، یعنی اس کا وقوع کب ہوگا، کب وہ وقوع پذیر ہوگی، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، ابھی ہوئی نہیں. ایک جو ہے وہ تو میں نے دیکھ لی، اور وہ جو وقوع پذیر ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. یہ جو امانت ہے نا، دیانتداری، یہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل کی گئی ہے. کیا مطلب؟ فطرت کے اندر ہے، لوگوں کے دلوں کے جڑوں کے اندر نازل کی گئی ہے. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ. یہ بعد میں انہوں نے اس بات کو پہچانا ہے قرآن کے ذریعے، اور بعد میں انہوں نے اس بات کو پہچانا ہے سنت کے ذریعے. اصل میں تو یہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل کی گئی. کیا مطلب؟ ہر شخص کو فطرتاً ایماندار پیدا کیا، دیانتدار پیدا کیا. یہ وہ حدیث ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا تو میں نے دیکھ لیا کہ وقوع پذیر ہو گئی. دوسرا جس کا انتظار ہے وہ حدثنا عن رفعها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اس بات کی حدیث بھی بیان کی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ امانت اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی. لوگوں کے دلوں کے جڑوں کے اندر نازل ہونے والی یہ امانت ختم ہو جائے گی. اللہ. پھر فرمایا کہ آدمی سوئے گا اور وہ سویا سویا جب اٹھے گا تو وہ بددیانت ہوا پڑا ہوگا. اس سے پہلے دیانت تھی، یعنی اس کا مطلب ہے اس کی کوئی پلاننگ ایسی ہوگی. یہ بالکل اسی طرح بات ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع الليل المظلم. اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنے کرنے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوا پڑا. اللہ. اسی طرح فرمایا رات کو سوئے گا تو دیانتدار ہوگا، صبح اٹھے گا اس کی دیانت ختم ہو چکی ہوگی. فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ من قلبه. اس کے دل میں امانت کا کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ ایک جیسے نشان ہوتا ہے آثر الوقت، ایک جیسے ایک نشان ہوتا ہے، نشان باقی بچے گا، اصل میں ختم ہو چکا. اگلے دن سوئے گا وہ نشان بھی باقی نہیں بچے گا.
لیکن اس دور میں حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا فیصبح الناس یتبایعون، خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، منڈیاں لگی ہوئی ہوں گی، باہمی معاملات چل رہے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ خرید و فروخت ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے باہمی معاملات ختم ہو گئے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، تمہیں ایک بھی بندہ دیانتدار نہیں ملے گا۔ فلا یکاد احد یؤدی الامانہ، گھوم کے دیکھو، پھر کے دیکھو، منڈیاں دیکھو، بازار دیکھو، نوکریاں والے دیکھو، دفتروں والے دیکھو، دیانتدار بندہ کہیں نہیں ملے گا، پھر بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات یہ ہو جائیں گے، کہا جائے گا ان فی بنی فلانا رجلا امینا، وہ جو فلاں خاندان ہے نا اس میں ایک بندہ دیانتدار ہے۔ یہ حالات ہو جائے، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا کوئی دیانتدار آدمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان فی بنی فلان رجلا امینا، فلاں میں ایک آدمی، رجلا ایک آدمی، پورا خاندان نہیں، ایک آدمی فلاں خاندان میں وہ دیانتدار ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کاروباری بڑے شاندار، اور ان کے بارے میں کہا جائے گا فما عقلہ فما انظرہ فما اجلدہ فما اظرفہ، کتنا ہوشیار آدمی ہے، کتنا سمارٹ ہے، کتنا کاروباری ہے، کتنا اس کے اندر کتنا عقل مند ہے، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے۔ فرمایا لیکن اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوگا۔ بے ایمانوں کی تعریفیں ہو رہی ہوں گی، لوگ بے ایمانوں کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان حالات کی یہ ساری گفتگو، اس کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ وہ تقریباً 63 برس، ان 63 برسوں میں 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تقریباً 43 برس کی عمر میں، یعنی کوئی نبوت ملنے کے آغاز کے 3 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ توحید بتانا شروع کیا۔ اس وقت آپ نے لوگوں کو بعض تبلیغ کرنا شروع کیا، آپ نے تقریریں کرنی شروع کی، اور ویسے یہ بات سمجھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تک طرح 2 گھنٹے 6 گھنٹے کی تقریریں نہیں فرمائیں، بہت کم تقریریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حالانکہ وہ آئے ہی پہنچانے کے لیے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے سارا کا سارا پہنچا دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے تو اپنا فرض ادا نہ کیا۔ جو پہنچانے کے لیے آئے تھے وہ تقریر فرماتے ہیں، بہت کم تقریریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لمبی ہے، صبح سے لے کر ظہر تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن یہ 1 دفعہ ہے 2 دفعہ، باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم، تھوڑا بولتے تھے، تھوڑے الفاظ، چھوٹی سی گفتگو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کئی دن انتظار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہی نہیں ارشاد فرمائی۔ لیکن یہ شروع کب ہوا ہے، میں جس طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ 43 سال کی عمر میں شروع ہوا۔ چلے 43 سے لے کر 63 برس کی عمر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ تھا، آپ نے اس میں عقائد بھی بتائے، آپ نے اس میں ارکان اسلام بھی بتائے، ان پر عمل کا طریقہ بھی بتایا، قرآن بھی سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین جو اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں تک آ کے مکمل دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے نا، آپ جو صادق اور امین تھے، وہ اس 20 سالہ نبوی زندگی سے پہلے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صادق اور امین کہا گیا تھا تو اس وقت تک ابھی وحی نہیں آئی تھی. تو جب لوگوں نے صادق بھی کہا امین بھی کہا کہ آپ سچے بھی ہیں آپ دیانتدار بھی ہیں, تو کس بنیاد پر کہا؟ تقریر کرنے کی بنیاد پر, خطبہ اچھا دے لیتے ہیں اس بنیاد پر, داڑھی کی پیمائش کر کے کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی وجہ سے کہا, کس وجہ سے انہوں نے صادق اور امین کہا؟ ان معاملات کی وجہ سے کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 43 برسوں کے اندر لوگوں کے ساتھ رکھے. آپ نے تجارت بھی کی ہے, آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات بھی رکھے ہیں, آپ سچے قرار پائے ہیں. آپ پچھلے نبیوں کی بھی زندگیاں دیکھ لیں, اصل میں دین کی روح یہ ہے, اور دین کا اصل جو اسوہ یہ ہے کہ نبی پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے پھر اللہ کا دین پیش کرتا ہے. جب تک اپنا آپ پیش نہ کریں, اللہ اور اپنا آپ اگر نہیں پیش کیا تو اللہ کا دین پیش کرنے کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہاں جو حالات ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم نے دیکھنا نہیں. ہمارا خیال ہے عقیدہ توحید سے اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین اس بنیاد پر نہیں ہے. آپ پہلے صادق اور امین ہیں, بعد میں آپ نے عقیدہ توحید بتایا ہے. آپ پہلے صادق اور امین ہیں, بعد میں قرآن سنایا ہے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, انہوں نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب المؤمنین فی جذر قلوب الرجال. یہ جو امانت ہے نا, یہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل کی گئی. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ, قرآن سے بھی اس کی پہچان ہوئی, بعد میں پہلے امانت ہے بعد میں قرآن ہے. اگر آپ کسی شخص کے اندر دیانتداری نہیں ہے, اس کو قرآن نہ پڑھنے کا فائدہ نہ پڑھانے کا فائدہ. جس شخص کے اندر سچ نہیں ہے, جو شخص سچ اور دیانت پہ نہیں کھڑا, اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ قرب قیامت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہی ہمارے لیے جو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ. ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب صادق ایک دن میں نہیں ہوتا, اس کے لیے محنت لگتی ہے, اس کے لیے زندگی گزارنا پڑتی ہے. قد لبثت فیکم عمرا, میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کی, میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری. وہ جو عمر گزاری ہے اس میں سچ اور دیانت کا پتہ چلا, اس لیے آپ صادق اور امین. سن لیجئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم علیکم بالصدق, زندگی میں تمہیں سچ پر قائم ہونا ہے, سچ کو لازم پکڑنا ہے. اور اس لیے لازم پکڑنا ہے کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک. یہ جو سچ ہے نا, یہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ تباہ و برباد کر دے. پھر فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر. یہ جو سچ ہے, غور سے سنیے گا, سچ جو ہے یہی نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان الصدق یہدی الی البر, سچ نیکی کی طرف لے کے جاتی. نیکی سچ کی طرف نہیں لے کے جاتی. ان الصدق یہدی الی البر, سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. سچ ہوگا تو نیکی ہوگی, سچ نہیں ہے تو نیکی بھی کوئی. ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. نیکی جو ہے وہ جنت کو لے کے جاتی ہے. لہذا روٹ یہ نہیں ہے کہ پہلے تم نیک ہو پھر تم سچے ہو. روٹ سچ سے نیکی کی طرف جاتا ہے. اللہ. پھر فرمایا ما یزال الرجل یصدق
حتی یکون صدیقا، بلکہ ایک روایت کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں ما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق، انسان پوری زندگی لگا رہتا ہے سچ پہ، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ کرتا رہتا ہے، سچ کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، اور سچ کے بارے میں پوری زندگی کھپا دیتا ہے۔ یتحری الصدق کا معنی ہے کہ پوری محنت لگاتا ہے سچ کے اوپر۔ فرمایا حتی یکتب صدیقا، پھر جا کے سچا لکھا جاتا، ایک دن میں ہو جاتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کے پیچھے محنت لگتی ہے، اس کے پیچھے پوری زندگی لگتی ہے، اور اس محنت کے بعد جا کے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا۔ سبحان، ابو بکر صدیق ایسے نہیں بنے، صدیق بننا کوئی آسان کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جہاں سچے نظر آئیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ ہے جس نے بچانا ہے، جھوٹ نے ہلاک کرنا ہے، نیک ہو جھوٹا ہو کوئی حیثیت نہیں اس کی، سچا ہو نیکی کم بھی ہو تو کامیاب ہے۔ اس لیے کہ روٹ یہ ہے، ہم نے روٹ غلط سمجھا ہوا ہے۔ پہلے داڑھی ناپتے ہیں، پہلے ہم لباس دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ بھائی نماز بھی، روزہ بھی، سارے فرائض بھی، یہ رمضان کے اندر ساری دنیا اللہ اکبر، دل خوش ہو جاتا ہے، اللہ ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ لیکن بھائی یہ نیکیوں کا سفر یہ سچ کے علاوہ کوئی اور شارٹ کٹ ہے نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے نیکی کا۔ نیکی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب تمہارے اندر سچ کوئی نہیں ہے، دیانت کوئی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دیانت دار ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دیانت دار کوئی نہیں ہے، قیام اللیل ہو رہا ہے، دیانت دار کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے جس کے جہاں سچا اور دیانت دار کوئی نہیں ہے تو یہ مسجدیں پھر نعوذ باللہ من ذالک جھوٹوں سے بھری ہیں، جھوٹے لوگوں سے بھری ہیں۔ فکر کر لیں آج اپنے اپنے ایمان کی، میں بھی فکر کروں، آپ بھی اپنے ایمان کی فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ پہلے برائی نہیں ہوتی، پہلے جھوٹ ہوتا ہے، وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ان الکذب، اس کا روٹ بھی سن لیجئے، ان الکذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہے، جو شخص جھوٹا ہے وہ فاسق و فاجر ہے، اس لیے کہ جھوٹ نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا، جھوٹ ہمیشہ فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اللہ اکبر۔ اور یہ جو فجور ہے، پھر فاسق و فاجر ہونا، یہ گناہ، یہ جہنم کی طرف لے جاتا، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یزال الرجل یکذب، آدمی زندگی میں جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ساری زندگی جھوٹ، معاملات جھوٹ، ادھر جھوٹ ادھر جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ، معاملہ کرتے وقت جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، وہ کہتا کاروبار چلتا ہی نہیں جھوٹ کے بغیر، اللہ اکبر۔ اور آپس میں معاملات کرتے وقت، رشتہ داری کرتے وقت جھوٹ پہ جھوٹ۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، زندگی محنت لگائی ہے اس نے، جھوٹ پہ زندگی گزاری ہے۔ نماز پڑھنے سے وہ جھوٹ ختم نہیں ہوتے، پہلے جھوٹ ختم کرنا ہے تو نمازی بنے گا۔ اس لیے کہ روٹ سچ سے نیکی کی طرف ہے، جھوٹ سے نیکی کی طرف سڑک ہی کو نہیں جاتی۔ جب جھوٹا ہے زندگی ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں جھوٹا ہو گیا، فرمایا اس نے محنت لگائی ہے، زندگی لگائی ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا۔ کیا تو یہاں رمضان لگا، تو یہاں عمرے لگا، تو یہاں جو مرضی کر، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیات طیبہ، 2/3 زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2/3 حیات طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ پہ اور دیانت پہ لگائی ہے. پھر جا کے اقرا سے سبق شروع ہوا. ایک دن میں کب شروع ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ لگائی ہے. اور قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی لگائی ہے. ایسے نہیں کافر بھی بول اٹھے تھے کہ صادق اور امین ہے اللہ. لیکن کیا ہے، بس میں ایک آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات تکمیل کی طرف لے جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اصل میں معیارات الٹ جائیں گے نا، قیامت کے قریب سارے معیارات الٹ گئے، شاید الٹ چکے، یا یہی شاید وہی دن ہے، وہی دور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹے اور دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا دور آئے گا. لیاتی علی الناس سنون خداع، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے. کتنے سال ہوں گے؟ 100 سال ہوں گے کہ 10 سال ہوں گے، اللہ کو معلوم. لیکن دھوکے کے سال، سنون خداع، سنون خداع، جھوٹے کا دور، جھوٹ کا دور آئے گا. اور جھوٹ کا دور کیا ہوگا؟ وما یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق. پہلے تو معاملہ یہ تھا نا کہ کوئی دیانتدار کوئی نہیں ملتا تھا، اب معاملہ اور گمبھیر ہو گیا. فرمایا جھوٹوں کو لوگ سچا کہیں گے، سچوں کو لوگ جھوٹا کہیں گے. کیا معاملہ پہلے سے نکل گیا. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَبَّرُ فِيهَا الْأَمِينُ. بدترین خائن، دنیا کے بد دیانت ترین جو لوگ ہوں گے ان کو لوگ سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں گے، یہ تو جی بڑا دیانتدار ہے، بڑا اچھا ہے. اور دیانتدار لوگوں کو بددیانت سمجھا جا رہا ہو. سب کچھ الٹ، معیارات الٹ ہو گئے. اب کیا کریں گے؟ دھوکہ ہی دھوکہ، کیا کیا جا سکتا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت کے دنوں میں سے ایک زمانہ یہ بھی آئے گا کہ توضع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے، اوپر آ جائیں گے. اشراف نیچے چلے جائیں گے. جو شرفاء ہیں ان کو معاشرے میں نکو بنا دیا جائے گا، اور بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات اور فرمائی، اس یہ ہے اصل میں جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ. وہ جو دور آئے گا نا، اس دور میں عمل سکڑ جائے گا اور بات کھل جائے گی. یعنی لوگ باتیں کرنے والے بہت ہوں گے. تقریروں پہ سارا دین چل رہا ہے، عمل تو ہے ہی کوئی الا ماشاء اللہ. اچھا، جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا وہ بھی کہتا ہے میں نے تقریر کرنی ہے. اس کا خیال ہے دین کا کام کرنا تقریر ہے، اس کے علاوہ دین کا کام ہے ہی نہیں. میں جی کمپیوٹر سائنس کا استاد، میرے پاس کل پرسوں ایک بندہ ہے، میں جی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں کمپیوٹر سائنس کا استاد ہوں. میں نے کہا کمپیوٹر سائنس چھوڑنا چاہتے ہیں؟ ہاں، میں وہ فیلڈ ٹھیک نہیں. میں نے کہا لوگوں کو کمپیوٹر سکھائیں، جو ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے. کلاس پوری پڑھایا کریں، دیانتداری کے ساتھ کلاس پڑھائیں، دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو سکھائیں. امت مسلمہ کی اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا خیال ہے تقریر کروں گا تو دین کی خدمت ہوگی، تقریر نہیں کروں گا تو دین کی خدمت ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیں، یوٹیوب چینل ہر بندے نے بنایا. پہلے جناب منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جناب پہلے یہ میرا بیل آئیکن کریں اور پتہ نہیں وہ سبسکرائب کریں اور یہ کریں. کیوں؟ میں گفتگو کرتا ہوں تم سنو، میں کہتا ہوں تم سنو، بس دین اتنا. انا للہ. اور بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین تو یہ نہیں. نہ کوئی سیزنل مسلمان اللہ کے ہاں پسند ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال
इल्लल्लाह, अल्लाह को सबसे ज्यादा वो आमाल पसंद हैं, यानी ये तुम्हारी रातों के चिल्ले, ये रमजान के अंदर पूरी पूरी रात जागना और पूरा पूरा दिन सोना, ये अल्लाह को ये नहीं पसंद। अल्लाह को जो पसंद है वो ये है कि इन्ना अहब्बल अमाल इलल्लाहि अदवामुहा, वो आमाल अल्लाह को पसंद है जिसके ऊपर इंसान हमेशगी करे। नमाज पढ़ता है, सारी जिंदगी पढ़ता है, ठीक है, चंद दिनों के अंदर चंद आमाल ज्यादा करने होते हैं, लेकिन अल्लाह को वो पसंद है जो मामूल का हिस्सा हो। सीजनल मुसलमान अल्लाह को पसंद नहीं। फरमाया हुआ अदवामुहा व इन कल्ला, वो जो हमेशा का मामूल इंसान की जिंदगी में शामिल हो गया है, अल्लाह को वो पसंद है। वह इन कल्ला, चाहे वो थोड़ा हो, दूसरा चाहे ज्यादा हो और खत्म हो जाए, वो तो अल्लाह को पसंद नहीं। हाँ ज्यादा है आप चलाएं। और वैसे भी मैं आपको अर्ज कर दूं, अल्लाह ने कसरत आमाल का इम्तिहान नहीं लेना। कोई कहता मैं 600 तरावी पढ़ी, अल्लाह ताला ने गिननी नहीं है कितनी पढ़ी। अल्लाह लियब्लुवकुम अहसन अमला, अल्लाह ने इम्तिहान लेना है, इवैल्यूएट करना है किसने अच्छा किया। इम्तिहान हुस्न अमल का है, कसरत अमल का नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सच्चा और दयानतदार बना दे। सच्चे और दयानतदार बन जाएंगे तो नेकी खुद ब खुद आ जाएगी। ये रूट है ही नेकी को जाने वाला। फिर जब हम नेक इंशाअल्लाह हो जाएंगे तो फिर ये जन्नत को जाने वाला है। ये बात ज़हन से निकाल दें कि हमने जो सिर्फ दीन की खिदमत वो कर रहे हैं जो सिर्फ मौलवी हैं। जो आदमी इंजीनियर है, अपने फील्ड में दयानतदारी के साथ काम कर रहा है, दयानतदारी के साथ वो किसी कंपनी का नौकर है, दयानतदारी के साथ वक्त देता है, दयानतदारी के साथ काम करता है, दयानतदारी के साथ मुल्क मिल्लत की खिदमत करता है, वो भी दीन की खिदमत कर रहा है, वो भी नेकी के ट्रैक पर है। और लोग जो हैं वो अपनी, मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूं बहुत सारे लोग अपनी क्लासें पूरी पढ़ानी नहीं, अपना काम करना नहीं, लेकिन दीन की खिदमत करते। और बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो अपना जहां पे काम, जहां पे रिस्क लगा है, वहां पे पूरी ड्यूटी नहीं देंगे। तो दयानतदारी कहां से आई? फिर आप तकरीरें करते रहें। ये तकरीरें जो हैं ये दीन नहीं है। और सीजनल मुसलमान बन के सिर्फ खास दिनों में अमल कर लेना, ये भी दीन। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको सच्चा और दयानतदार बना दे। जब हम ये बन जाएंगे ना, इंशाअल्लाह हमारी टूटी फूटी नमाजें भी कबूल हो जाएंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।